اس کا ذکر بھی کروں. کہنے لگے کہ میں نے جب یہ بات آپ سے کہی ہے تو یہ اب آپ کی بات ہو گئی، لیکن میں نے اس کے بعد بھی یہ بات کہی سے نہیں کی، نہ وہ صدر مرحوم کے متعلق نہ خواجہ صاحب کے متعلق. آج آپ نے اس محفل میں یہ ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور میں نے کیا، تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ چیز تھی جو یہاں آنے کے بعد ہوئی. بہرحال اور اطراف سے اور گوشوں سے جو کچھ ہوا اس کے متعلق تو مجھے افسوس نہیں. یہ چیز اگر یہ ہو جاتی تو مجھے اس کا افسوس ہوتا کہ یہ اپنوں کی طرف سے ہو گیا. تو یہ تھی وہ چیز. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. ہاں کوئی اور سوال؟ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران میں مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ قائد اعظم کے ساتھ وہی طبقہ تھا جسے انگریز پرست یا عوامی الفاظ میں ٹوری کہا جاتا. اس کی کیا وجہ تھی؟ حریت پسند مسلمان لیڈر اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ تشکیل پاکستان کے بعد ملک کی جو حالت ہوئی ہے، کیا اس کی وجہ یہی نہیں کہ اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا، کیونکہ یہی قوم کے لیڈر تصور کیے جاتے ہیں؟ بیٹی بہت عام سوال ہے. مسلم لیگ کی تاریخ، مسلم لیگ کا وجود تو 1907 سے تھا، بلکہ اس سے 6 سے بھی، لیکن اس کو تاریخ کی شکل میں آئے ہوئے 1935 کہہ لیجئے 36 کہہ لیجئے جب قائد اعظم آئے ہیں اور انہوں نے اس جسد برقع میں جان ڈالی ہے. اس زمانے سے پہلے ہندوستان میں آزادی کی تاریخ جسے کہتے ہیں وہ عام ہو چکی تھی، کافی عرصے سے چل رہی تھی، کوئی دوسری تاریخ ہی نہیں تھی. حتیٰ کہ جب وہ خلافت موومنٹ یا ہجرت موومنٹ جس کو کہو وہ تاریخ تھی نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ تو ہنگامے تھے، تاریخیں نہیں تھیں. اس کے بعد وہ ہنگامے بھی الگ مسلمانوں پہ نہیں رہے تھے، ایک ہی تاریخ تھی جسے آزادی کی کہیے. کانگریس اس کی علم بردار تھی. یہ جتنے لوگ جسے آپ نے حریت پسند کہا ہے، ٹھیک ہے ان میں حریت پسند بھی تھے، بیشتر شورش پسندی تھے، ہنگامہ پرور تھے، لیکن یہ جتنے اس قسم کے لوگ تھے وہ سارے اس کانگریس کی طرف چلے گئے تھے. قائد اعظم نے جب اسے تاریخ کی شکل دی 1935 میں، میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ تاریخ پاکستان کی کوئی مستند تاریخ وجود میں نہیں آئی. یہ بات بھی شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس تاریخ میں یہی لوگ جنہیں اب حریت پسند، آزادی پسند ہم کہتے ہیں، جو کانگریس کے ساتھ تھے، ان کا ایک بیشتر کا طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. مولانا حسین احمد مدنی سب سے بڑے جیت قسم کے مخالف، کفر کے فتوے تو آئے دن کی بات تھی. یہ نیشنلسٹ علماء کے سر خیل. مفتی کفایت اللہ وہ جمعیت العلماء ہند کے صدر اس زمانے میں تھے، بعد میں یہ مولانا حسین احمد مدنی بنے. تو یہ جتنے نیشنلسٹ علماء تھے، یہ نظر آتا ہے نا ہمیں کہ حریت پسند تھے، انگریز کے دشمن تھے، اور یہ ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ کانگریس میں تھے. پہلا میں اس طبقے کو لیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ قائد اعظم کے ساتھ تھے. ہے نا تعجب انگیز سی بات. 1936 میں پہلے الیکشن کا جب موقع آیا ہے تو وہ پارلیمنٹری بورڈ بنا، اس نے یہ چیزیں طے کرنی تھیں، ٹکٹیں کسے دی جائیں، جو جتنا کچھ بھی اس کی تنظیم کے متعلق تھا. تو یہ مولانا حسین احمد، مفتی کفایت اللہ، یہ ان کے نمائندہ تھے. یہی جو علماء تھے، جمعیت علماء دیوبندی عام طور پہ ان میں تھے. تو ان کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کے لیے تو پروپیگنڈے کی ضرورت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم 50,000 روپیہ دیا جائے جب ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے. اور مسلم لیگ کے پاس 50 پیسے بھی نہیں تھے اس زمانے میں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو معلوم ہے
کہ ہمارے ہاں تو یہ فنڈ نہیں ہے اور نہ ہم نے اس الیکشن کے لیے کوئی فنڈ کریٹ کیا ہے. تو اس لیے یہ چیز جتنی بھی ہے یہ تو اس طرح سے کرنی ہوگی. ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. اور یہ یہاں سے اٹھے اور کانگریس میں چلے گئے. معاف رکھیے گا یہ بات چھیڑ دی ہے تو مجھے یہ کہنی پڑی کہ پھر سارا عرصہ یہ کہتے رہے کہ یہ مسلم لیگ کی تاریخ خلاف اسلام ہے اور کانگریس کی تاریخ عین منابق اسلام ہے. جس کانگریس میں یہ اس لیے جا کے ملے تھے کہ 50,000 روپیہ یہاں سے نہیں ملا تھا. یہ تھے آپ کے ہاں کے نیشنلسٹ علماء. دوسرے حریت پسند یا انگریز کے دشمن جو کہا بیٹی آپ نے، یہ احرار اسلام جو تھے نا، یہ جماعت تھی بڑی جوش و خروش کی جماعت، بڑی شورش پسندوں کی جماعت جناب، بے حد انگریز کی دشمن جسے ہم کہتے ہیں. یہ بھی قائد اعظم کے ساتھ تھے. الیکشن کے سلسلے میں یہاں یہ ایک عام افواہ سی ہوئی کہ قائد اعظم بمبئی کے سیٹھوں سے 1,00,000 روپیہ لے کے آیا ہے اور وہ یہاں الیکشن کے کام آئے گا. انہوں نے اس کے متعلق یہ بات کی کہ وہ جو ہے وہ تو بٹنا چاہیے. تو وہ تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا. ان سے کہا گیا، وہ کہا گیا کہ نہیں ہم نہیں اس کو مانتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ان کا ہم سوچیں گے. تو مسلم لیگ نے یہ جو جن کو ٹکٹ دینا تھا ان سے کہا تھا کہ وہ 500 روپیہ دیں، کچھ ابتدائی اخراجات جو ہوں گے تاکہ وہ کور کیے جائیں. تو انہیں کچھ ملنے کی بجائے اب یہ ہوا کہ اگر ٹکٹ بھی ملا تو وہ 500 روپیہ مانگ رہے ہیں. ہم وہ 1,00,000 روپے کا حصہ بکھرا کرنا چاہتے تھے تو یہاں سے یہ کچھ نہ ملا اور یہ کانگریس کے ساتھ گئے. یہاں اتحاد پارٹی یا اتحاد ملت مولانا ظفر علی خان صاحب کی تھی، وہ بھی ادھر ساتھ تھے مسلم لیگ کے. جب یہ دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی یاف نہیں ہو رہی وہ بھی الگ ہو گئے. یہ جنہیں میری بیٹی آپ نے حریت پسند انگریزوں کے دشمن اور آزادی کی جنگ میں جان دینے والے تھے، یہ ان کے ہاں کے سرکردہ لوگ تھے جن کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں. یونینسٹ پارٹی تھی یہاں پنجاب میں برسر اقتدار سر سکندر حیات خان کا. ان کے پاس مناصب، ان کے پاس بے شمار فنڈز، ان کے پاس وزارتیں، ان کے پاس عمارتیں، اور وہ اس کے مخالف سر سکندر جیسے شخص ادھر مسلم لیگ کے ساتھ بھی ایک ٹانگ ہے، ادھر یونینسٹ پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. بڑی سخت سازشیں تھیں اس زمانے میں لیگ کے خلاف ان لوگوں کی جو اندر تھے. یعنی اتنی کشش تھی اس یونینسٹ پارٹی کے اندر. یہ میاں امیر الدین اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ قدیم ترین مسلم لیگی اس وقت جو ہے یہ یونینس کی ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا. راجہ غضنفر علی مسلم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے کامیاب ہوئے اور اس کے بعد جا کے یونینسٹ پارٹی میں مل گئے. کیونکہ جب یہ الیکشن کے نتائج آئے ہیں تو ان کی وزارت بھی نہیں بن سکتی تھی اور وہاں پکی تھی وزارت، بنی بنائی تھی. بنگال میں یہ مولانا فضل الحق صاحب شیر بنگال، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی، دھڑلے سے الگ ہو کے سب سے زیادہ گالیاں اس نے دی. اور لیڈر آپ کے یہ حسین امام بہار کے، سید عبدالعزیز، کتنے بڑے مسلم لیگی یہ نظر آتے ہیں. یہ سارے تھے جو ساتھ تھے اور اس الیکشن کے ایشو کے اوپر یہ الگ ہو کے مخالف ہو گئے تھے. تو آپ کو معلوم ہے وہ الیکشن جو تھا اس میں تو اور یاد آیا نوابزادہ لیاقت علی خان، جو میں کہنے لگا ہوں اگر پہلے آپ کو یہ تاریخی واقعہ معلوم نہیں تو واقعی آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. مسلم لیگ کے یہ سیکٹری اور مسلم لیگ کے مقابلے میں یہ
نیشنل ایگریکلچر پارٹی تھی، انہوں نے اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا۔ یہ ان کا حال تھا جسے کہا آپ نے کہ یہ تو انگریز کے دشمن اور یہ حریت پرست جو تھے، یہ کیفیت تھی، یہ سارے کیوں چلے گئے؟ اب سوچئے کہ جناح کی اس وقت پوزیشن کیا تھی۔ جناح کی ساری سیاست جو تھی وہ آئینی سیاست تھی، ووٹس کی سیاست تھی، الیکشن کی سیاست تھی۔ ایک ہی نعرہ، ایک ہی مطالبہ قوم سے کہ تم کہو کہ مسلم لیگ ہماری جماعت ہے، قائد اعظم ہمارا لیڈر ہے، بس یہی ریزولیشن تھا جو ہم پاس کراتے تھے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہی چیز وہ منوانا چاہتے تھے ہندو سے اور اس کے بعد انگریز سے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور اس کا پریزیڈنٹ مسلمانوں کا نمائندہ لیڈر ہے، اتنی بات۔ اور اس ایشو کے اوپر پھر وہ آگے کہتے تھے کہ الیکشن لڑا جائے گا اور یہ لوگ ہیں جن کے ووٹس لیے جائیں گے۔ اب یہ کہیے کہ یہ سارے کچھ تو ادھر چلے گئے، یہ جتنے جنہیں کہا گیا نا آپ نے کہ ذمہ دار اور جاگیردار اور یہ وظیفہ خوار انگریز پرست خطاب یافتہ، یہ وہ لوگ تھے جو آزادی کی شورش میں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، یہ موجود تھے یہاں۔ اور قائد اعظم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جو ادھر آئے اپنی جیب سے خرچ کر کے کچھ کرے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ اس شخص کے ساتھ لگنے میں خطرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیاست ایسی ہے کہ ایک دن کے لیے بھی یہ جیل میں نہیں بھیجے گا۔ قائد اعظم کو یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ یہ آواز بلند کرنے والے کہیں سے مل جائیں کہ جو کہیں کہ مسلم لیگ ہماری نمائندہ جماعت، قائد اعظم ہمارا نمائندہ لیڈر۔ چنانچہ یہ لوگ اس طرح سے آئے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے جو ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا، جو یہاں سے چھوڑ کے جو جا ملے تھے اس لیے کہ فنڈز نہیں تھے اس کے پاس، یہ آئے اس طرح سے۔ اب یہاں دیکھیے، اگر قائد اعظم اگر اس خیال کو اہمیت دیتے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ٹوڈی بچا جو کہا تم نے بھی اپنے ہاں کہلاتے تھے یہ سارے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ لگنے سے تو خود ہمیں بھی بہت بڑی ندامت ہوگی، تو یہ سارا ایشو ہی ختم ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جوں پھر ان کی وجہ سے قوم نے ساتھ دینا شروع کیا تو ان لوگوں میں سے بھی یہ جتنوں کا میں نے نام لیا ان میں سے بیشتر آ گئے تھے پھر بعد، لیکن اس زمانے میں تو یہ یوں چلے گئے تھے اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، اور قائد اعظم نے الیکشن کے زور کے اوپر پاکستان کو لینا تھا۔ اس لیے یہ غنیمت تھا کہ جو بھی یہاں آ کے اس کا ساتھ دے کے اور یہ کہتا کہ مسلم لیگ ہماری جماعت ہے، قائد اعظم ہمارا رہنما ہے، اور یہ ووٹ بن جاتا تھا ان کا۔ اس بنا پر قائد اعظم نے یہ ساری لڑائی لڑی، اگر آپ لڑائی کہتے ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی تھی نا۔ اور پھر جب 46 کا الیکشن ہوا ہے تو یہی مسلم لیگ جو 37 کے الیکشن میں شاید چند سیٹیں بھی نہیں لے سکی تھی، سویپ کر کے صاحب انہوں نے ایکشن لے لی، اور وہی الیکشن تھا جس کی بیسس کے اوپر انگریز کو تسلیم کرنا پڑا کہ فی الواقعہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور قائد اعظم ان کا لیڈر ہے، ان کا مطالبہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان آپ کا وجود میں آ گیا۔ یہ تھی قائد اعظم کی مجبوری، یہ تھے وہ حالات، یوں انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے انہوں نے اس شطرنج کے اوپر یہ اپنی ہاری ہوئی جو بازی سن 37 کی تھی اس طرح سے جیتی، اس بازی جیتنے کے نتیجے میں آپ کا پاکستان جو تھا وجود میں آ گیا، مجبوراً دینا پڑا ان کو یہ سب کچھ۔ اب یہ رہا کہ اس کے بعد پاکستان میں آئے تو یہی لوگ جو تھے ہمارے ساتھ آئے، تو کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ تھے جو یوں ساتھ آئے؟ اتنا وقت نہیں اس وقت کہ میں اس کا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے بتاؤں کہ اس کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے۔